سے آگے 6ویں دن تک جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے آدم کو بنایا، اور آدم سے بن کر پوری دنیا میں نسل انسانیت بڑھی ہے۔ 3 دن کا جو ہے یہ کافی عمل دخل ہے۔ جب بھی کوئی بڑا کام ہونا ہوتا ہے تو یہ تیسرا دن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو پیدائش کی کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو وہ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب نکالیں، اس کا 22 باب، پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب ہے، اس کی 4تھی آیت کو دیکھتے ہیں۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا، تب ابراہیم نے جوانوں سے کہا تم یہاں گدھے کے پاس ٹھہرے رہو۔ تیسرے دن جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو لے کر جا، اور وہ حکم مان کر اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے اس جگہ پہنچا، تو لکھا ہے کہ جب وہ تیسرے دن اس جگہ پر پہنچے ہیں تو اس نے دور سے اس جگہ کو دیکھا جو مہیا کرنے والی جگہ تھی، جس جگہ کے بارے میں ابراہیم نے کہا کہ یہ یہوہ یری ہے جو مہیا کرتا ہے۔ تیسرے دن ابراہیم نے وہ برہ دیکھا جو دور تھا، اس برہ کو دور سے دیکھا۔ ابھی ابراہیم کے دور سے کئی دور اس ابراہیم نے اس حقیقی برے کو دیکھا جو آنے والا تھا۔ دیکھا ابراہیم نے تیسرے دن اس برہ کو دیکھا جو دور ہے، اور جب وہ اس جگہ پر پہنچا ہے تو خدا نے اسے ایک برہ مہیا کیا، ہاللیلویا، اور اس جگہ کا نام یہوہ یری رکھا گیا، ہاللیلویا۔ تیسرے دن جو ہے خدا ہمارے لیے کچھ مہیا کرتا ہے، تیسرے دن خدا ہمارے لیے کچھ نیا کرتا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو شریعت دینے سے پہلے خروج کی کتاب کو دیکھیں، کچھ تیسرے دن پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی زبردست باتیں ہیں۔ شریعت ابھی اس کے 19واں باب ہے خروج کی کتاب، اور اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں گے۔ تب موسیٰ پہاڑ پر سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا، اور اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا، اور انہوں نے اپنے کپڑے دھوئے، اور انہوں نے لوگوں سے کہا تیسرے دن تیار رہنا اور عورت کے نزدیک نہ جانا۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجا اور بجلی چمکی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی۔ تیسرا دن پاک صاف کا دن تھا، شریعت دینے کا دن تھا۔ اس سے پہلے خدا ان سے کہتا ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، منتظر ہونا، اور جب تیسرا دن چڑھا ہے تو اس پہاڑ پر کوئی سینا کے اوپر اور اس جگہ پر خدا اتر آیا۔ جب خدا تیسرے دن ظاہر ہوا اور اس نے شریعت بنی اسرائیل کو دی، آمین۔ تیسرے دن کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے تیسرے دن پاک صاف ہونا، اپنے آپ کو دھونا، اور جب تیسرا دن آیا ہے تو خدا کی پریزنس بھی آ گئی ہے، ہاللیلویا۔ جب میرے عزیزوں تیسرے دن کی اہمیت کو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، اور یہاں بھی یوحنا کی انجیل کے اندر یہاں واقعہ کہ تیسرے دن کانا گلیل کے اندر، اس سے پہلے یسوع مسیح کا کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، لیکن تیسرے دن شاگرد اس کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ سب اس کے پیچھے پیچھے چلے ہیں۔ لیکن یہ تیسرا دن جب ظاہر ہوا تو یہ معجزہ دیکھنے کا دن ہے، آمین۔ یہ کچھ نیا کرنے کا دن تھا، یہ شاگردوں کے لیے، ہمارے لیے، ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ نیا ہونے کو ہے۔
اور جب وہ لکھا ہے کانا گلیل، کانا گلیل کا مطلب ہے کانے کا کہ ضرورت کی جگہ. جب خدا ہمیشہ اس جگہ پر اترتا ہے، ان زندگیوں پر، اس گھر کے اندر، اس زندگی کے اندر آتا ہے جہاں ضرورت ہے، جہاں خدا کی، یسوع کی ضرورت ہے، یسوع پہلے سے ہی وہاں آ جاتا ہے. کانا گلیل ضرورت کی جگہ ہے اور یسوع میں ختم ہونے سے پہلے ہی اس جگہ پر موجود ہے. یسوع جھیل پر جا رہا ہے اور جھیل میں طوفان ہے، طوفان سے پہلے یسوع اپنے شاگردوں کے بیچ میں ہے. مصیبت آنے سے پہلے ہی خدا ایسا ہمارا زبردست خداوند ہے جو مصیبت آنے سے پہلے ہی ہمیں محفوظ کرتا ہے. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ اے خدا آ.